الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو بڑا شکریہ بڑی جلد کال پہ تشریف لائے. میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کافی ہمارے پاس سے الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو ہمارے انتہائی قابل مہمان ڈاکٹر آصف صاحب باقی محسن ان کو ہم بنا چیمبر آف کامرس میں تشریف آور کر ویلکم کرتے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی دو تین دفعہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں اور بے شک جو ہے وہ وفاقی ٹیکس محسوس کا جو ادارہ ہے یہ ٹیکس پیئرس کا بزنس مینس کی آسانی کے لیے ہمارا حقیقی ترجمان ہے. جب بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ٹیکس محسوس کے پاس جاتے ہیں. پہلے بھی جب تشریف لائے تھے تو چیمبر کی ریکمنڈیشن کی فیسیلیٹیشن ٹیسٹ کا ان کو بولا گیا جو انہوں نے اس کو پورا کیا تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ ایکٹیو بھی کریں گے. اور آج کل کے دور میں جو بزنس کے اور ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں جو اہم سیگمنٹ جو ہے وہ ایک فیئر کا ہے جو ایف بی آر کی طرف سے مختلف اوقات میں بزنس مین کو دیا جاتا ہے. کبھی نئے ایس آر اوز آ جاتے ہیں, کبھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, کبھی خواہ کے نوٹسز آتے ہیں. ان دنوں میں تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. تو بزنس مین نے تو اپنی آسانی کے لیے ظاہری بات ہے وفاقی ٹیکس محسوس کے ادارے کے پاس ہی جانا ہے. تو ان کی سربراہی میں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ مزید بھی اچھا کام ہوگا. تو میں گزارش کروں گا یہ ڈاکومنٹری ہے 4-5 منٹ کی وہ آپ جانتے ہیں. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گجرانوالہ جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی, لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے جس کی کاوشوں کے مرہون منت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے ایس ایم ایز کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے.
सनदी पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनदी यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला के वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक छठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ मेंबर सनदी वेल्स, सेरामिक टाइल्स, प्री-फैक्ट्री ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and chemical goods, automobile parts, agricultural implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, cheese and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मूल का सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेरा, SCCP, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनदी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड बोल्ट सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनदी शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमायां करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अज़ीज़ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिफाही कारहाय नुमायां का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए सिद्दीक़ सादिक़ ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अकबर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अरबाई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए कोशां हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की।
गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में आवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राईपोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की दायरे अहम सरगर्मी साबित हो रहे हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। In the year 2023, a record number of 8,076 complaints were registered with the Federal Tax Ombudsman against the tax functionaries. When the Honorable Federal Tax Ombudsman Dr. Asif Mahmood Jah took charge in 2021, the number of registered complaints stood only at 2,816. A total of 8,128 complaints were decided from the complaints lodged with the Federal Tax Ombudsman in the year 2023. In the first 3 quarters of 2024, we have witnessed an unprecedented surge in complaints, which has exceeded 10,000 in number, thereby surpassing all previous records, which reflects the confidence of taxpayers in FTO for the resolution of their grievances against FTR officials. Despite Pakistan's judicial system ranking among the lowest globally, the Federal Tax Ombudsman stands out as a beacon of excellence, renowned worldwide for its exemplary practices and impartial dispensation of justice. The FTO has become the preferred destination for ombudsman institutions from other countries to train their high-level staff and emulate our best practices. The most remarkable highlight is the successful implementation of the decisions rendered by the Federal Tax Ombudsman, which stands at an impressive rate of 94.7%. The notable surge in the registration of complaints in 2023 is attributed to the 115 outreach sessions across Pakistan's business community conducted by Federal Tax Ombudsman. Information about the Federal Tax Ombudsman is easily accessible through its official website, publications, WhatsApp, and its YouTube channel by the name of FTO TV. Radiation machine was released on the directions of Honorable Federal Tax Ombudsman Dr. Asif Mahmood Jah, which were upheld by the Honorable President of Pakistan and subsequently endorsed by the Islamabad High Court for release of machine without demurrage charges amounting to Rs 45 million. The
machine will provide free treatment to number of poor cancer patients in Mayo Hospital, Lahore. Since he took charge as the federal tax ombudsman, he has been arranging flag hoisting ceremonies with full zeal at the FTO Secretariat. हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। इंशाअल्लाह आपके अज़म से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से ये मुल्क तरक्की करेगा। क्या किसी को कभी सजा दी है? डिफाइस नोटिस के लिए काम हो जाता है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मकामी कार कंपनी की जानिब से मालकान को टैक्स रिफंड चेक देने की तकलीफ में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। Federal Tax Ombudsman has also been effectively resolving the complaints of the overseas Pakistanis, most of which have been resolved informally. मैं वो मोटे मजबूरी में मैं मुस्लिम को पछता रहा हूँ कि जब मैं आया बना 80 लाख के सारे इन्होंने टैक्स लगाए। जब सर मेरी मदद को पता चला वो उनको बारिश का टैक्स भी हुआ। आज के दिन उनकी डेथ हुई है। उनका कौन जिम्मेदार है? ये लोग जिम्मेदार है। इन्होंने गलत नोटिस देके इन्होंने गलत इनकम टैक्स लगाया सारा कुछ। हमारी तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा, we owe an apology to you, sir. अगर कोई मेरी रात से या मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या ड्यू टू एनी मैं आपसे ज़ाती तौर पे माजरत तलब करता हूँ। The Federal Tax Ombudsman provided substantial relief to the often overlooked demographic of low-paid contractual employees, teachers and principals within the spectrum of educational institutions across Pakistan. 90% केसेस में 40 दिन के अंदर हल कर दें। इस मुल्क के अंदर 40 दिन में किसी का फैसला हो। कितनी खुशी की बात। एफटीओ की सरबराही में 2023 के अंदर मेल फंक्शन जो डिपार्टमेंट्स के हैं उसको चेक करने के लिए 9000 दरखास्तें दी गई, जो कि एक मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है। और ये इस बात की बदमाशी करता है कि फेडरल टैक्स एनफोर्समेंट के ऑफिस में लोगों का एतमाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तारीखी फैसला किया सोयाबीन के जो जहाज रुके हुए थे कराची पोर्ट पे, उसका हमने डिसीजन दिया कि इनको रिलीज किया जाए। चेक बैलेंस पे डॉक्टर आसिफ जा की खिदमत बहुत बड़ी है, वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर। मैं बहुत खुश हूँ मौजूदा डॉक्टर साहब हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने इनको ऐसी खूबसूरत इंसानियत की तकलीफ समझने के लिए इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है हमारा। मैंने इस शख्स को सलाब में, मैंने इस शख्स को टैक्स पेयरों की तकलीफ में शाना बशाना देखा है। और मैं ऐसा समझता हूँ अगर ऐसे मुहिब्बुल वतन हो तो मैं नहीं समझता कि मौसम पे आला को काम करना पड़े। वो इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं और टैक्स पेयर की मुश्किलात को जितना वो आसान कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे, वो कौम का बहुत बड़ा सरमाया है। तमाम ब्यूरोक्रेसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हीरा तलाश के रखा हुआ है। अल्लाह इस हीरे को सेहत और ज़िंदगी दे। टैक्स पेयरों के ऊपर एज ए ईमानदार रोल जो पे कर रहे हैं करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। साल 2023 में ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज के मुस्लिम की एसोसिएशन है, पार्टी टैक्स काउंसिल को उसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पर तुर्की में मुंतखब किया गया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमने इंटरनेशनल फोरम में पार्टी टैक्स काउंसिल को नुमाइंदगी मिली। इस्लामाबाद पाकिस्तान में ओआईसी वर्ल्ड एसोसिएशन की 10वीं बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के वो तस्लीम शामिल हुए। इस्लामी ममालिक के वो तस्लीम मिलकर एक लाएअमल बनाए कि जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसका कैसे सद्भाव किया जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में ऐड करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 3 साल का जो सफ़र है उसकी सूरत हाल अब ये है कि जहाँ पे ऑन एवरेज हमारे पास साल में 2021-22 के से ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती थी, इस साल अभी हमारे पास काम करने के लिए कोई 3 महीने का टाइम मौजूद है। 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं और उनको निपटा चुकी हैं। हमारा जो कंप्लेंट्स निपटाने के एवरेज टाइम है वो 37 डेज है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन की इम्प्लीमेंटेशन का नंबर जो है दिस इज़ वेरी हाई, हम कोई 95-96% के करीब हमारा इम्प्लीमेंटेशन रेट है। मैं आपसे सब इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पे टैक्स की रीचिंग सख्त होती है और स्ट्रिक्ट होती जा रही है, कंप्लाइंस पे जोर है, टैक्स फाइलर बनने पे जोर है, उसके साथ एसोसिएटेड जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जा भी रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के, जहाँ पे आप ये समझे कि कोई आपको हरेस कर रहे हैं, मल्टीपल नोटिस भेज रहे हैं, कानून और कायदे से हट के काम कर रहे हैं, ऑनरेबल एफटीओ के दरवाजे आपके लिए हर जगह पे खुले हैं। हमारे यहाँ पे एडवाइजर हैं राणा हसन अख्तर साहब मौजूद हैं, आप जब चाहें इनके पास कंप्लेंट लेके आ सकते हैं। आप ऑनलाइन हमारे पास 5-6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, आपके पास ये ब्रोशर मौजूद है, इसे जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर हमारा ईमेल, व्हाट्सएप, हमारी ऐप, आप कंप्लेंट वहाँ पे दे सकते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम आपके वकील बन जाते हैं और कोशिशें करते हैं कि मिनिमल पॉसिबल टाइम में आपका ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करवाएं। और आने वाले टाइम में फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद ये चैलेंजेस बढ़ते जाएं और इसमें हमारा रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज जब एफटीओ साहब आपके दरमियान मौजूद हैं तो ये उस गैप को ब्रिज करने के लिए मौजूद है, ताकि आपको ये हेजिटेशन ना हो कि इनसे बात करना, इनको एक्सेस करना या इन तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचाना जो है वो मुश्किल काम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल एफटीओ साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और आप ही वुड शेयर हिज पीस ऑफ माइंड विद यू। थैंक यू। जनाब सदर, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे सारे एफटीओ की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि यंग क़यादत आके माशाल्लाह इंडस्ट्री को भी संभालेगी और मुल्क तरक्की भी करेगा। आपकी बातें सुन के, आपका गुजरावाला की रिपोर्ट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह इतना कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में, आप 2.3 बिलियन तक जा रहे हैं। अल्लाह करे इस साल आपकी क़यादत में ये फिगर जो है 5 बिलियन तक पहुँचे। तो इसमें ये है कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारा अल्लाह ने जो हमें इज़्ज़त दी इस पाकिस्तान की वजह से दी, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। वतन है तो हम हैं। जिनका वतन नहीं होता, मैंने सारी दुनिया में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने उन लोगों को देखा है जो कैंपों में रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान हों या गज़ा के मुसलमान हों या फिर शाम में मुहाजिरीन हों, तो वो कैंपों में जो रहते हैं रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। आज अल्लाह ने हमें वतन दिया और इस वतन को हमने आगे लेके जाना है, अपना अपना हिस्सा डालना है, अपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। हम भी फेडरल टैक्स मोहसिब, इसका बुनियादी मकसद क्यों बनाया गया फेडरल टैक्स मोहसिब का दायरा, जबकि बहुत सारे लीगल फॉर्म, कलेक्टर अपील, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट सारे मौजूद हैं। तो सन 2000 में ये सोचा गया कि एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो टैक्स पेयर की मुश्किलात, रोज़मर्रा मुश्किलात, उनको टैक्स की अदायगी में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको दूर करने के लिए, और उनको जैसे उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, आपकी डॉक्यूमेंट की भी बात हुई कि लोगों को टैक्स पेयर जो है मुल्क का असासा है, आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है, आप टैक्स देते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्क में इनकलाब है, मुल्क के मनसूबे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट चीज़ करती है कि आप लोगों को रोज़ी देते हैं। आज के दौर में किसी के रिस्क का मुहैया करना ये बहुत बड़ी बात है कि जब इस तरह का माशी इंतशार है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई खासकर फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी आपका CSR देख के कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कुछ हॉस्पिटल्स का तो मुझे भी अभी पता था, कुछ का भी पता चला है कि माशाल्लाह जहाँ मुफ्ती इलाज हो रहा है। पिछले दौर में हेल्थ कार्ड शुरू किया गया, उसका फ़ायदा हुआ। तो माशाल्लाह इस मुल्क के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीब अवाम के लिए, उनको रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, तो FTO का भी मकसद आपको, आप टैक्स पेयर हैं,
آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے ٹیکس سے معاملات آگے چلتے ہیں. تو FTO کا ادارہ بھی آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے, آپ کو عزت دینے کے لیے, اور آپ کے تمام مسائل کون سے مسائل جو میل ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے ہیں, کہ آپ کو نجائز تنگ کیا جا رہا ہے, انلیگل گریٹیفیکیشن کوئی آپ سے مانگ رہا ہے, انلیگل نوٹسز آپ کو ایشو ہو رہے ہیں, غلط ٹیکس آپ پہ لگ گیا ہے, آپ کا کیس پڑا ہوا ہے کمشنر اپیل یا کلیکٹر کسٹم کے بعد, اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, سال سے پڑا ہوا ہے, آپ کا ٹریبیونل میں کیس پھنسا ہوا ہے, آپ کا ہائی کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے, تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس تشریف لائیں. ہمارے بہت زبردست سابق فیڈرل سیکرٹری کے لیول سے ریٹائر ہوئے رانا حسن اختر صاحب یہیں سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ موجود ہیں ہمارا دفتر گجرانوالہ میں, ان کا دفتر میں آپ رجوع کریں. اور میرے دفتر FTO کا آفس اسلام آباد میں, اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے جب مرضی تشریف آئیں, اپنے مسئلے کا حل, اپنا مسئلہ لکھ کے ہمیں دیں, اور انشاءاللہ اس کا, اور ہم دیکھیں جیسے الماس نے کہا کہ ہم چند دنوں میں فیصلہ کرتے ہیں, 37 ڈیز میں, بعض اوقات تو ایک ٹیلی فون کال پہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے. ساری زندگی میں پاکستان کسٹم میں رہا, چیف کلیکٹر کسٹم تک پہنچا, ساری زندگی ایک ہی نعرہ رہا, ایک ہی مطمع نظر رہا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے امپورٹرز کو, ایکسپورٹرز کو, مینوفیکچررز کو, جو بھی ٹریڈ سے وابستہ افراد ہیں ان کے کیسز کو حل کرنا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اسی بات کو لے کے ہم جب میں نے 3 سال پہلے چارج سنبھالا FTO کا, تو ہم نے یہی کہا کہ لوگوں کو اعتماد دیا کہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں, ایک ادارہ ہے پاکستان میں, ایسا لیگل فورم ہے جہاں دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں لیگل سسٹم جو ہے, دادے سے کیس شروع ہوتا ہے, پوتے تک جاتا ہے, پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ہم الحمدللہ کلیم کرتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم فیصلہ کرتے ہیں, اور فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. ٹریڈرز کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے, مینوفیکچررز کے لیے ریفنڈ بہت اہم ہے کہ ان کے جو پیسے گورنمنٹ کے پاس رکے ہوئے ہیں انہیں بر وقت ادا کیے جائیں. تو ہم نے پچھلے سال 17.8 تقریباً 18 بلین کے ریفنڈ جو آپ کے رکے ہوئے تھے, جو ہماری انٹرونشن سے ہم نے اس پہ آرڈرز کیے, اور وہ پھر آپ لوگوں کے جو ڈیو ریفنڈس تھے وہ آپ کو ملے, آپ کے بینک میں کریڈٹ ہوئے. تو یہ ہم نے, اور پھر ہم نے FDR کو اصلاحات کرنے کا بھی ہم کہتے رہتے ہیں. آپ کی تجاویز چیمبر آف کامرس, مختلف چیمبر آف کامرس جو ہمیں تجاویز بھیجتے ہیں ان کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں, اور ان کو FDR کو بتاتے ہیں کہ ان تجاویز کی روشنی میں اگر لائے عمل نیکسٹ بنایا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا, عوام الناس کو اور ٹیکس پیئر کو فائدہ ہوگا. اور FDR کی ہم اس بات پہ بھی مدد کرتے ہیں کہ مزید ٹیکس رجیم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, پروسیجرز کیسے آسان بنائے جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے فائلر کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے تجاویز دی, اور FDR کی ہم نے ہر لحاظ سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہی بات نہیں ہے, FDR جہاں آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا فیئر کا فیکٹر ہے, تو فیئر کا فیکٹر ادھر بھی ہے. اگر FDR والے کسی سے گھبراتے ہیں تو وہ FTO کا ہی آفس ہے. الحمدللہ ہمارا آرڈر جاتا ہے, اس پہ عمل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ FTO کا آرڈر چیلنج صرف صدر پاکستان کے پاس کیا جا سکتا ہے, کسی کورٹ وغیرہ میں نہیں. بہت تھوڑے کیسز میں حضرات بیٹھے ہیں, لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتے ہیں, مگر اکثر کیسز ان لمنی خارج ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایڈمٹ ہی نہیں ہے. یہ FTO کا کام ہے میل ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا, اور FTO نے ماشاءاللہ ہم نے سیکٹر وائز بھی کام کیا ہے, اور ٹیچرز کو جو بینیفٹ تھے وہ ہمارے پاس اگر 5,000 کا ٹیکس ریفنڈ کا کیس آتا ہے اور 50 ملین کا آتا ہے, ہم ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں کہ 5,000 کسی کے دینے ہیں تو وہ بھی لے کے دیتے ہیں, اور 50 ملین کسی کے ہیں تو وہ بھی لے کے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے FTO آپ کا اپنا ادارہ ہے, اور ٹریڈ دوست ادارہ ہے. ٹیکس پیئرز کے رائٹس کا ہم تحفظ کرتے ہیں. میں نے اپنے ایڈوائزرز کو تھرو آؤٹ پاکستان, ہمارے 13 شہروں میں آفسز ہیں, چھوٹے شہروں میں ہم نے آفسز بنائے. گجرانوالہ کا آفس تو مجھ سے پہلے کا چل رہا ہے, سیالکوٹ میں بنایا ہے, سرگودا میں,
ایبٹ آباد میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, کہ وہاں کے ٹیکس پیئرس کو, بڑے شہروں میں تو پھر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے, چھوٹے شہروں میں مکلاس رات بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو وہ ہم نے چھوٹے شہروں میں بھی بنائے آفس, جیسے الماس نے بتایا آپ کو کہ اب 10,000 سے زیادہ کمپلینٹس اس سال ہو چکی ہیں, اور ان میں سے 90% آپ نے 94% پہ عمل درآمد کروایا ہے, امپلیمنٹ کروایا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو سو جاتے ہیں, تو ہم جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہم FDR والوں کی جان نہیں چھوڑتے. اور پھر صدر پاکستان کے پاس بھی جو پچھلے سال ہمارے تقریباً 8,500 کیسز تھے, ان میں سے 300-350 یا 400 کے قریب میرے فیصلے FTO کے فیصلوں کے خلاف ریپرزنٹیشن ہوئی. ان میں سے بھی 94% کیسز میں صدر پاکستان نے FTO کے فیصلوں کو بحال رکھا, اور ان پہ پھر عمل درآمد بھی ممکن ہوا. تو اس ادارے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, ہمارے پاس آئیں, اپنی کمپلینٹس, اپنی تجاویز, آپ جو سمجھتے ہیں کہ ٹیکس انجین کو بہتر ہونا چاہیے, ٹیکس پروسیجرز کو بہتر ہونا چاہیے, وہ بھی ہم آپ کی تجاویز کو بھی آگے پہنچائیں گے, اور FDR سے ان کو منوائیں گے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور پھر ڈے ٹو ڈے پرابلم جو بھی ہیں میئر ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا آپ نے ڈی رجسٹریشن کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, آپ چاہتے ہیں آپ کی جورسڈکشن گجرانوالہ میں نہیں سیالکوٹ میں ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ نے لیٹر لکھا ہوا ہے, وہ نہیں ہو رہا, وہ آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. آپ کا کسٹم والے کو ناجائز تنگ کرتے ہیں, وہ آپ ہمارے پاس آئیں. آپ کو کسی اور بھی طریقے سے آپ کے بینک سے اننیسیسری ہیس میں پیسے نکلوا لیے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. آپ کو بار بار نوٹسز دیے جا رہے ہیں اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس سلسلے میں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اننیسیسری آپ سے کوئی انلیگل گریٹیفیکیشن مانگ رہا ہے, رشوت مانگ رہا ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو اس ادارے پہ اعتماد کیجیے. بہت پہلے سے تو ماشاءاللہ رانا صاحب جب سے آئے ہیں شکایات میں اضافہ ہوا ہے, اور پھر انہوں نے فیصلے کر کے امپلیمنٹ بھی کروایا ہے. تو یہ آفس بالکل آپ کے قریب ہے, آپ کا اپنا آفس ہے, میرا آفس بھی آپ کا اپنا آفس ہے. تو آپ جب بھی آئیں گے, جب بھی آپ کی کمپلینٹ آئے گی, تو ہم اس پہ انشاءاللہ کارروائی کریں گے. محکمے کو بلائیں گے, محکمے کو بلا کے ان کا نقطہ نظر لیں گے, اور اس کے مطابق فیصلہ کر کے محکمے کو پابند کریں گے کہ اس طریقے اس کیس کا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور الحمدللہ FTO کی بات, FTO کا اسٹیٹس سپریم کورٹ کے جج کا ہے. ہم کسی کنٹیکٹ نوٹس بھی دے سکتے ہیں, جو نہ رائے راست کیا ہے اس کو 6 مہینے کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہم نے جتنے آفیسر جنہوں نے غلط ریفنڈ دیے یا ٹیکس پیئر کو ناجائز تنگ کیا, ان کے خلاف ہم نے ایکشن سجیسٹ کیا. اور جن آفیسرز کے بارے میں پکی بات ثابت ہو گئی, ان کے بارے میں جب ہم نے آئندہ سے ان کو پوسٹوں سے بھی ہٹایا گیا, اور ان کے خلاف ایکشن بھی جاری ہے. تو یہی کہنا ہے کہ فیڈرل ٹیکس محتسب آپ کا اپنا ادارہ, ٹریڈ دوست ادارہ ہے. میں نے اپنے ایڈوائزرز کو کہا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کے ایڈوکیٹ ہیں, آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, ان کی بات کو سننا ہے, اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. آپ لوگوں کا گجرانوالہ جب بھی آنا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ کھانا بھی بہت زبردست کھلاتے ہیں. عمیر بٹ اور عمر بٹ ہمارے میزبان ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اتنا اچھا انہوں نے ناشتہ کروایا کہ ابھی سے مجھے گجرات فوڈ چیمبر والوں کے پاس جانا ہے, مگر ابھی سے وہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے, آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں سب سے پہلے نیولی الیکٹڈ تمام ممبران, آنریبل ہمارے پریزیڈنٹ رانا محمد صدیق صاحب, علی معین بٹ صاحب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے منیمم ٹائم پہ ہمیں یہاں پہ جو آنر کیا, موقع دیا کہ آپ سے جو پہلی ملاقات کی وہ ساری باتیں. میں بات کو آگے بڑھاؤں گا جہاں سے الماس صاحب نے فنکشنز میں طریقہ کار کے سامنے کی. ایک پرٹیکولر بات جو سر نے کہی, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا,
और वो रिलेटेड टू गुजरांवाला है और सामने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट जिसे कहते हैं, एक मार्कारा जजमेंट दी है, जो सिर्फ पाकिस्तान गुजरांवाला के लिए नहीं है बल्कि सारे पाकिस्तान के लिए। और आपको मैं एक्सप्लेन थोड़ा यूँ कर दूँ कि हमारे गुजरांवाला के टैक्स पेयर को करोड़ों रुपये टैक्स लगा दिया गया बगैर मैं नहीं कहूँगा, चलिए वो जो एक मैटर है, लेकिन लगा दिया टैक्स और वो फर्स्ट अपील में चले। अब नॉर्मली हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जब फर्स्ट अपील में जाते हैं हम कोर्सिव मेजर्स नहीं लेते, एक नोटिस है 138(1) वो नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने वो एक हमारी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्मार्ट चाल होती है कि वो जब फर्स्ट अपील में केस पेंडिंग होता है और डिमांड बड़ी होती है तो वो नोटिस सर्व करवा देते हैं, डिपार्टमेंट एक नोटिस सर्व कर देता है। उसका एडवांटेज ये रहता है कि जिस दिन कमिश्नर अपील फैसला करता है उससे 4 घंटे बाद अगर उसके अकाउंट में जो मौजूद है वो निकाल दिया जाता है। तो ये एक हरासमेंट थी हमेशा के लिए, हर की होती थी। हम भी अपने दोस्तों को कहते थे कि यार अगर फर्स्ट अपील में कोई एडवर्स आ सकता है तो अपने अकाउंट्स का ख्याल रखना। इत्तेफाक से उसमें ये सारे देशे थे कि उनका करोड़ों रुपए उनके बैंक्स में थे और 30 दिसंबर को फैसला हुआ और 31 को उसके बैंक खाली कर दिए गए। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि पैसे तो टैक्स का जायज़ ना जायज़ पे हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं अपने आप को एम्बेरस फील करता हूँ, ह्यूमिलिएट फील करता हूँ कि 6 बैंक्स में मेरे बंदे बैठे हुए हैं और मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर हम आपके पैसे निकाल रहे हैं, तो मैं इसका मतलब है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल डॉक्टर असद महमूद जहाँ साहब FPO साहब, ये फैसला इन्होंने किया कि फर्स्ट अपील के दौरान नोटिस नहीं दिया जा सकता, अगर दिया भी है तो वो जब दोबारा फैसला आएगा तो एक नोटिस और देना पड़ेगा। ये एक ऐसा रिलीफ है जिसने मतलब कई सालों का खौफ जो पुराना था कि फर्स्ट अपील के फौरन बाद ये पैसे निकालेंगे, अब दे हैव टू गिव ए नोटिस। उसमें आपको पता है कम से कम 15 दिन का या 7-8 दिन का टाइम मिलता है तो बंदा अगला स्टे ले सकता है या कोई भी उसकी रेमेडी है। तो ये एक ऐसी हरासमेंट जो मैं गुजरांवाला रिलेटेड केस था, 3 करोड़ रुपये निकाले थे अकाउंट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लैंडमार्क जजमेंट सामने पास की। अच्छा, क्योंकि हमारी ये फैसले के खिलाफ आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट के कोई सब का फैसला है, जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें है क्लैरिटी, वो रिप्रेजेंटेशन में प्रेसिडेंट साहब के पास चली गई, तो प्रेसिडेंट साहब ने वो फैसला अपहोल्ड कर दिया और ये लैंड रूल ऑफ द लॉ और ये आप एक एस्टैब्लिश हो गया है। अब 138(1) का नोटिस दिए गया, किसी बंदे के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जाएंगे और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। यहाँ तक नहीं है, जिन लोगों ने ये किया था बस उसकी सेटिस्फेक्शन यहाँ तक तो थी ना ये रेमेडी, लेकिन उसकी ईगो को भी हर्ट हुआ था। उन तमाम लोगों को वार्निंग दी गई है और वार्निंग उनके डोजियर पे जाती है, जो हमारा प्रमोशन का सारा है। तो ये इट विल रिमेन सॉर्ट ऑफ परमानेंट रिलीफ फॉर ऑल टैक्स पेयर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो ये सर ने जिक्र किया तो मैंने कहा मैं इस केस को एक्सप्लेन भी कर दूँ। कमिंग ऑलवेज नहीं है तो रेट्रोस्पेक्टिव तब जाएगा नहीं, क्योंकि आप इसके बाद जब भी किसी को आए मैं भी हाजिर हूँ और वैसे आप देंगे भी। ये फैसला हुआ है वो एक टाइम मिनिमम टाइम वैसे हम लिखा होता है कि ऑप्टिमम टाइम 2 वीक्स है, लेस देन मोर किया जा सकता है, बट आप अलर्ट तो करेंगे ना। ये तो नहीं कि होता ये था कमिश्नर से पूछा होता था कब फैसला करना है, साथ ही इंस्पेक्टर हम ले देते थे, तो मैं वहाँ भी रहा हूँ तो इसकी स्मार्टेस्ट। सेकेंडली सर ने कहा मैं क्विकली इस पे भी कि मेरा ऑफिस हर वक्त और मैं खुद भी हर वक्त आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, हाजिर हूँ जब भी आप चाहें। और पर्टिकुलरली मैंने लास्ट टाइम भी आपसे फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है कि जो कलेक्टिव इश्यूज हैं बेशक आप मुझे वो केसेस आप मुझे लिस्ट दे दें कि ये हमारे इतने ड्रॉबैक्स जो रीपेमेंट्स हैं ये पेंडिंग हमारे इतने लोगों की, या इतने लोगों के इनकम टैक्स के रिफंड्स पेंडिंग है, हमने एप्लीकेशन दिए हुए ये टाइम हो गया है। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कि आपने उनको अलर्ट किया है, नोटिस दिया है कि ये हमारी इतला है। तो अगर वो डिलेज है या कोई भी है, इन एक्सेसिव है, हैरेसमेंट है, व्हाट्सएवर, जैसा हमने आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ और हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को मिनिमम टाइम में थैंक यू वेरी मच। मोदी मेरे साथ
سر گزار جانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے کوشچن آنسر. ڈاکٹر صاحب آپ کی شہرت میں دعا کرتا ہوں جس طرح آپ اچھے نیک انسان ہیں, اللہ کرے ساری بیوروکریسی ایسی ہو جائے. میں اپنے کسٹر کے دوستوں سے آپ کے بارے میں سنتا رہتا ہوں, اس سے ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے ایف پی آر میں, اس کا میجر پورشن تھرو سسٹم جنریٹ ہو رہا ہے. آر ٹی اوز کا رول کیا ہے؟ آر ٹی اوز نوٹسز کتنی اماؤنٹ کے ایشو کرتے ہیں بزنس مین بروکرز کی, کلیکشن کتنے پرسنٹ؟ ہراسمنٹ کی انتہا ہے کہ بھاری نوٹسز دیتے ہیں انڈر دا ٹیبل ود سیٹلمنٹ. آپ نے کبھی وہ دیکھتے رہا 6-7%, 8% کلیکشن ہوگی ٹوٹل نوٹس ویلیو, جو کہ بہت بڑا ڈفرینس. میں نے اپنے ٹائم میں جب پریزیڈنٹ تھا پی ایم ہاؤس میں میٹنگ تھی, اس وقت پی ایم 2019 کی بات ہے, تو بیٹھتے تھے. میں نے ایکسپریشن دی کہ ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے اوپر برڈن ڈالتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ. یہ سولوشن نہیں, سولوشن ہے ٹیکس نیٹ بڑھایا. اچھا ٹیکس نیٹ کیسے بڑھائے گا؟ کیا ہراسمنٹ سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا؟ قطعاً نہیں بڑھے گا. اس کے لیے میں نے سجیشن دی فوری طور پہ پی ایم نے چیئرمین ایف پی آر کہا کہ آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں. میں نے انہیں کہا کہ آپ آنرری ٹیکس کمشنر بزنس کمیونٹی سے لیں, جو کہ ڈپارٹمنٹ اور بزنس کمیونٹی کے درمیان برج کا رول پلے کرے, اور اس سے ہراسمنٹ بھی ختم ہوگی اور موٹیویٹ بھی ہوگا بزنس مین کہ ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. وہ اسی ٹائم وہ, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہمارے سسٹم ہے نظام ہے وہ نہ ہو. دوسرا بھی میرے علم میں آیا کچھ دن پہلے کہ جو نئے کلیکٹر صاحبہ ہیں ان کے دروازے جس طرح آپ نے کہا نا کھلے ہیں ہمارے لیے, ان کے دروازے پبلک کے لیے کھلے ہیں. پورا بیوروکریٹک اسٹائل ہے, وہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں پبلک سرونٹ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. تو بس یہ مختصر سی میری 2-3 گزارشات تھی کہ وقت مختصر ہے, بس زیادہ لوگ بات کریں. آپ کا بہت بہت جی وہ کلکٹر صاحبہ کو تو ہم بتا کے آئے ہیں سارے, ان کے ساتھ ایک امید ہی نہیں ہے بتایا ہے. تو دوسرا آپ نے بڑی زبردست سجیشن دی, اس پہ تو ہم نے آلریڈی خبر کر لیا. ہم نے بزنس کمیونٹی سے آلریڈی ایڈوائزرز مقرر کیے ہیں اپنے شہر میں. یہاں بھی ہم نے باجوہ صاحب کو مقرر کیا تھا اس کے ساتھ, کیا نام ہے باجوہ صاحب. تو وہ مگر یہ ہے کہ اتنے جیسا افیکٹو ہم چاہتے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی نام دیں, آپ گجرانوالہ میں ہم ایک اپنا آلریڈی ایڈوائزر مقرر کر دیں. اور یہ ہم نے کیا ہے, اس کا بہت فائدہ ہوا. ہم نے بیرون ملک بھی, اسپین میں, انگلینڈ میں, وہاں بھی اپنے کینیڈا میں, امریکہ میں, وہاں ہم نے بزنس کوآرڈینیٹر کا نام ہے. وہ ماشاء اللہ ایک برج کا وہ کردار ادا کرتے ہیں ٹیکس پیئر اور ہمارے درمیان جو ہے نا, اور شاید جو ہوتے ہیں ٹیکس پیئر کے ایف کیو کے پاس جائے نہ ہو جائے, بینک سے ڈر لگتا ہے. تو یہ بزنس کوآرڈینیٹر کا جو سفر ہم نے دیا, یہ آپ کی تجویز ہمارے تک بھی پہنچ گئی, اور ہم نے ماشاء اللہ بڑے کامیابی سے اور افیکٹولی ایفیشینٹلی اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ بتا دیں, آج ہی ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, کس کو مشورہ کر کے آپ بتا دیں, تو ہم جو سے نام ایون جس طرح کا باجوہ صاحب کا نام دیا ان کو افیکٹولی ہے نا, وہ ایکٹیولی نہیں ہے. مجھے ایسا نام دیں, ینگ آدمی, کسی کا پڑھے لکھے ینگ آدمی کا نام دیں. جی 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 نہیں, ہم اشارے کی صورت میں یہ ہے کہ ٹیکس پہ مسائل ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور جو آج یہ بزنس کمیونٹی میں پچھلے کچھ 60 ایئر سے مسائل کا شکار ہے, اور یہ جیسے بات کی میاں صاحب نے ایگزیکٹلی مجھے وہ ورڈ سارے
کوئی الفاظ یاد آ گئے. ان سے پہلے میں جب پریزیڈنٹ تھا 1819 میں, تب کوئی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے ان دنوں میں. تو یہ ہماری ایک ناصر عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, اور 6 میں کے ساتھ ہم بیٹھے, وہاں ہماری میٹنگ ہوئی. ایگزیکٹلی یہ پروپوزل دی گئی کہ جو چیمبرز ہیں ان کا رول کیا ہے. یہ سارے آپ ایف بی آئی کا مقصد تو یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہے آپ نے, اور جو انڈسٹری ہے جو ٹریڈ ہے اس سے آپ نے پیسے لینے ہیں. تو کیوں نہیں آپ چیمبر کو انوالو کرتے ہیں؟ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں, اور وہاں بیٹھنے میں بات ہوئی, اوپن ہی بات ہوئی, گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ پچھلے 4 سال کا ریکارڈ لے لیں, اور گریجولی جس طرح آپ یہ ریونیو بڑھاتے ہیں سر, اسی طرح ریونیو بڑھایا جائے گا. پھر یہ جو ہراسمنٹ ہے نا, اس سے نکالیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ تب وہ خان صاحب نے ایک بات کی پرائم منسٹر کے لیے, میں نیا ایف بی آئی بنانے جا رہا ہوں. ان کی اسپیچ تھی پرنٹنگ چیمبر میں انہی دنوں میں کہ میں اس ایف بی آئی سے ایک اور ایف بی آئی بنانے جا رہا ہوں. تب وہ شبردن صاحب کو انہوں نے اپنا چیئرمین لگایا. پرابلم کام کیا ہے, آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جو آپ کا ایف بی آر ہے, جو ہمارے ان کے مسائل ہیں ان میں آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ کہ ہمارا جو کردار ہے, چیمبر کا جو کردار ہے, آپ ازما کے دیکھیں, چیمبر سے اسٹارٹ کریں. آپ سے ایک نمائندہ چھوڑیں, آپ ہمیں ہم سے آگے مجھے والا کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, ہمارے پریزیڈنٹ کا ساتھ بٹھا دیں آپ, اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ ٹارگیٹ ہے. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ گجرات والا چیمبر آپ کو ٹارگیٹ سے بہتر پیسے لے کے دے گا. یہ جو مسائل ہیں, ابھی مجھے آپ کا دوست نے بتایا کہ 100 کے قریب ہمارے فین انڈسٹری کے لوگ ہیں, انہیں نوٹسز دیے ہیں گجرات والا میں, اور بیچارے اتنے پریشان ہیں. مجھے سب نے کال کی رات کو کہ آپ پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے, تو ہمیں پتا, ہمیں یہ نوٹسز آئے ہیں, کیا کرنا ہے. کہ ہمارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جس کے پاس نوٹس آیا وہ آئے, ہمیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. صرف بات وہی ہے کہ ہراسمنٹ, اور جو جیسے میاں صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر ₹1,00,000 کا نوٹس کرنا ہے تو لینا اس میں 7,000 ہے. اٹھانا والی چیز یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ, تو کائنڈلی اس سے نام اس سے پائے آ جائیں. آپ دنیا پوری آگے جا چکی ہے. ہمارے پاس ایک کیس ہے ہمارے جمخانہ کا, اب وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اس کا 1.25 کروڑ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے لے لیا گیا. نوٹس بھی نہیں کیا کیونکہ وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, نہ ان کا کوئی لیگل ایڈوائزر تھا, نہ کوئی ایسا پروسیس تھا. ان کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے, وہاں سے پیسے نکال دیے گئے, اور میرے خیال 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے. وہ جمخانہ کے ممبرس کے پیسے تھے, وہ آج تک وہ اس کی سنوائی نہیں ہے. تو میں اب ہمارے سابقہ سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے عامر صاحب, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ہم جو آپ کے پاس آئیں گے اس کے بارے میں بھی وہ ایک ایشو تھا جس پہ ہم نے بنا والا کے ممبران کے پیسے ہیں, اور وہ ایف بی آئی کے پاس بنے ہوئے ہیں. اور شکریہ جی, مہربانی من سے دیں, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ایک ہوپ ہے جو آپ کی شکل میں اور جو آپ کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے 3 سالوں میں, اللہ کرے انشاءاللہ کہ جی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جو پہلے ہو چکا اور والد صاحب کی صورت میں اب ہمارے پریزیڈنٹ جنہیں اس کو نامنیٹ کریں گے, انشاءاللہ آپ کو ایک پراپر سپورٹ ملے گی. تھینک یو ویری مچ. سر ایک کوشچن ہے, ابھی آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں پوچھ کیا کہ آپ نے سپلائی ہماری موٹرس کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ریٹینشن ایوریج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کنٹینر ویلیو $2,000 ہے, ریٹینشن ایوریج کی ویلیو $50,000, $40,000, $21,000 تک چلی جاتی ہے, مور دین دی ویلیو آف ریٹینشن. تو اگر آپ اس میں انٹرویو کر سکیں تو ہم آپ کو ریکویسٹ دیتے ہیں کہ جو ویلیو آف دا کنٹینر ہے اس کے اوپر چلا گیا, اس طرح گاڑیوں کا یا دوسری چیزوں کا کہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں, اس کے بعد لیکن ادھر پرابلم یہ ہے کہ $2,000 کی ویلیو کا کنٹینر ہے, اگر بائر وجہ سے وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا اس کی ویلیو ریٹینشن اور ڈیمیج کی بہت زیادہ بڑھتی ہے. اس طرح کا سر آپ کے ہے امپیکٹ میں تو ہم آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کا آپ انڈیویجول کیسز ہمارے پاس دیکھے ہیں, ہم اس کو دیکھیں. یہ نیو ہاسپٹل کی کینسر ریڈیو تھراپی کی مشین جو جیلی شیڈ میں پڑی تھی, 4.5 کروڑ روپے ڈیمیج ہے. وہ میں نے ڈیسیجن کیا کہ ریویو میں صدر پاکستان کے پاس گئے, وہاں ان سے بھی ریلیکٹ ہوا, وہ مشین بغیر ڈیمیج چارجز کے لیے. سر یہ جنرل ایک پالیسی ہے شپنگ لائن, یہ شپنگ لائن پر ان کا تو مسائل ہیں کافی, اس کے سپریم کورٹ میں اسٹے بھی ہوا ہے. ایون دین میں نے فیصلہ کیا یہ اسی طرح کا ایک کیس ہاسپٹل کی مشینیں ڈوبی ہوئی ہے, اس میں بھی ہم نے ڈیسیجن لیا, وہ بھی ہوپ فلی ہو جائے گی.
तो इंडिविजुअल कोई केस लाएंगे हम उसको इस मुताबिक इन जनरल इन जनरल नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिसी लेवल का है सारा ला सकते हैं शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हम ज़्यादातर जो हमारी कंप्लेंट्स का जो दायरा कार और तरीका कार है वो हम लेके चलते हैं पोस्ट इंसिडेंट इंडिविजुअल कंप्लेंट्स में बहुत सारे आपने कहा 2000 से 10,000 रुपये आपकी चली गई है साल के अंदर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स बहुत सारे मेजॉरिटी सेगमेंट ऐसा है जो वैसे ही टैक्स का नाम सुन के घबरा जाता है चाहे उसके साथ ombudsman भी लगा हो भाई हम इतने नहीं हैं वेल वर्स नहीं हैं इतने वेट नहीं हैं हमारे लोग तो क्यों ना हम चैम्बर की सतह के ऊपर कलेक्टिवली कुछ प्री इंसिडेंट कंप्लेंट्स जो कि पॉलिसी कंप्लेंट्स हैं उस सिस्टम को हम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते या क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री में हम देख रहे थे अभी साहब ने बात की आपने भी बात की कि इतलाई इदारों में जो CSR का कॉन्सेप्ट है CSR के ऊपर जो भी पेमेंट्स करती है कोई भी इदारा करता है उसका एक टैक्स क्रेडिट मिल जाता है फिर है तो आपने भी सुना होगा कि आजकल एक क्या कोई चल रही है कि CSR का टैक्स क्रेडिट पेमेंट खत्म करते जा रहे करते क्या इम्पैक्ट होगा इसका जो लोग CSR में पैसा देते हैं उसका टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो शायद इस चीज़ को एक एडेड बेनिफिट के तौर पे लेके डॉक्यूमेंटेड होना जब आप इसको नॉन एडजस्टेबल कर देंगे इसका टैक्स क्रेडिट खत्म कर देंगे क्या ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इकोनॉमी को लेके जाएगा या नॉन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएगा जो नहीं है वो तो नहीं आएंगे जो है वो भी सोचेंगे इसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट आएगा जो इदारे हम लोग जो देने वाले हैं उन लोगों को पुश करते हैं कि यार आप लोग FPR के साथ रजिस्टर्ड हो फिर हम आपको डोनेशन देंगे तो सब्सिक्वेंटली हम लोग उनको रजिस्टर करवाते हैं यार हम आपको पैसे तब देंगे कोई हॉस्पिटल है कोई स्कूल है कोई इदारा है कि आप FPR के साथ रजिस्टर्ड हो ताकि हमें क्या है कि हम उसका क्रेडिट क्लेम करेंगे हमारा ऑफिशियली एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाएगा हम उनको पुश करते हैं कि आप रजिस्टर हो हम उनको पुश अप नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं मिलना हमें भी क्रेडिट नहीं मिलना जो इदारे हमारे कहने पर रजिस्टर होंगे उनके अपने मुलाजमीन भी होंगे उनकी अपनी एक सप्लाई चेन होगी वो अपने मुलाजमीन को टैक्स नेट में लेके आएंगे क्योंकि वो खुद टैक्स नेट में आ गए तो उनको अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए अपने आप को अपने मुलाजमीन को अपनी सप्लाई चेन को भी नेट में लाना पड़ेगा तो ये एक सब्सिक्वेंट ट्रिगर डाउन इफेक्ट है कि एक पॉलिसी जिससे शायद आपको कोई पैसा लंबा चौड़ा नहीं बचना अब कितने लोगों को जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनको आप अलोर कर रहे हैं कि आप नॉन डॉक्यूमेंटेड हो जाएं क्योंकि हमारी पॉलिसी सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है हम और कुछ नहीं करना चाहते देखिए दुनिया के अंदर टैक्स जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी है ऑफ GDP है आपने टैक्स को प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिया आपसे मुराद आप नहीं है मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री या FPR दुनिया में डिस्कस ये होता है कि आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं कर सकते आप अपनी इकोनॉमी GDP साइज बढ़ा करने की बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आपकी GDP बढ़ेगी तो आपका टैक्स खुद ही बढ़ जाएगा अगर आपका टैक्स नीचे जा रहा है तो आप ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ लैप्स हो रही है कहाँ इकोनॉमी नीचे जा रही है हम उन सेक्टर्स को जाके एड्रेस करते हैं उनको दोबारा खड़ा करने की कोशिश करते हैं फिर हम इकोनॉमी के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है हम जो बाय प्रोडक्ट है जो कि गन्ने का रस निकालने के बाद जिससे हमें कोई और चीज़ बैम्बू स्टिक्स बनानी थी हम उसके ऊपर हमारा जोर है कि हमें वो मिलती जाए रस चाहे हो या ना हो मेरा थोड़ा पॉलिसी के ऊपर देखना चाहिए कि हम पॉलिसी लेवल के ऊपर ombudsman क्या कर सकता है दूसरी पॉइंट ये है कि ये अभी रिसेंटली CFOs के ऊपर एक एफिडेविट का मामला शुरू हुआ है CFO अब जिस लेवल पे होता है नॉर्मली हमारी कंपनीज के अंदर अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो एग्जेक्टिव CFO होगा प्रोफेशनल CFO होगा
یا کچھ چھوٹی کمپنیز کے اندر آپ کے اپنے جو بورڈ کے بندے ہوتے ہیں وہ بھی سی ایف اوز ہوتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم سی ایف او سے ایفیڈیوٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کنفرم کریں, پہلی بات ہے کہ ٹاپ آف دا لائن باٹم آف دا لائن ایک بندہ ایفیڈیوٹ اگر دے بھی دیتا ہے تو کیا وہ ذمہ دار ہوگا کسی بھی ڈاؤن دا لائن پروسیس کے اندر کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ آپ ایفیڈیوٹ تو ایک بندے سے دے رہے ہیں. دوسری طرف پوائنٹ یہ ہے جو بڑا میٹر کرتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, آپ سے کچھ لینے کے لیے پہلے خود کا دامن صاف کرنا ضروری ہے. کیا ایف بی آر کے تمام آفیشل ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں؟ کیا چیف کمشنر سے لے کے کمشنر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر سے پورا ڈاؤن دا لائن جتنے بھی آفیشلز ہیں جو ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں, کیا انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ریفنڈ کرنے کا جو فکس ریٹ ہے 15 سے 25% وہ ختم ہو گیا آج سے, اور آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو یہ ایفیڈیوٹ ہم نے دے دیا ہے, آپ کا 0% میں ریفنڈ ہوگا. کیا 6% کا جو سیلز ٹیکس کا ریفنڈ کا فکسڈ ریٹ چل رہا ہے کیا وہ ختم ہو گیا, کیا وہ ایفیڈیوٹ آ گیا ہے؟ کیا اگر آپ نے ٹیکس ایئر چینج کرانا ہے, ریفنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو کیری فارورڈ لے کے جانا ہے, اس کے اوپر کچھ ہونا ہے, ایگزامشن سرٹیفکیٹ اگر آپ نے لینا ہے تو کیا اس کے اوپر جو ریٹ چل رہا ہے, جو فکس ریٹس ہے ہر آر ٹی او کے اندر آپ جائیں, دیر آر فکس ریٹ. ایگزامشن سرٹیفکیٹ کا ایک ریٹ ہے وہ آپ کو لائف کاسٹ بھی بتا دے گا, سیل ٹیکس ریفنڈ کا ریٹ ہے, انکم ٹیکس ریفنڈ کا ریٹ ہے. سر بات یہ ہے کہ ہراسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہراسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جب آپ لفٹ ایون تھنگ بٹ نہیں نہ کریں گے, میں جب تک خود صاف, میں خود مجھ سے ایفیڈیوٹ لیں پھر میں آپ سے ایفیڈیوٹ لینے کا مجال بھی ہوں. دیکھیں ہم وی لیو ان اے گرے اکانومی, ہم گرے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں یا گرے کو بلیک کرنا چاہتے ہیں. all the steps taken so far ہم کنونس کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی بلیک میں ہے وہ تو خود ہمیں مذاق کرتے ہیں لوگ کہ تھی پھنسے ہو, تھی مدد کے لوگ. تو میری یہی کوشچن ہے کہ ہمیں پالیسی لیول کے اوپر سر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو. تھینک یو جی. پالیسی لیول پہ آپ ہمیں سجیشن لکھ کے دیں. اور دوسرا ایک بات میں آپ کو شور کرا دوں کہ 236 کا جو ایگزیمشن ہے وہ ختم نہیں ہو گیا, اس میں ایسی کوئی سچائی نہیں ہے. اس کو میں نے بورڈ ٹیک اپ کیا ہے, اس کی ہم نے اسٹڈی بھی کی ہے اور ایف بی آر کو ہم نے کہا بھی ہے سی ایس آر کا جو 236 کی ایگزیمشن ہے دیٹ ول ریمین کنٹینیو. لاسٹ کوشچن کیا تھا اس سے میرا بھی ایڈ کر دیجیے جو بھی سی ایف اس کے بارے میں آیا ہے, یہ بڑا ویلیڈ ہے. آپ یہ دیکھیں اپنے لیول پہ بھجوائیں ہم ٹیک اپ آپ سے بھی خود دیتے ہیں. 70% کے بارے میں بات وہ سچ ہے, مگر بات ہے اس فائل کی, مگر ہمارے پاس لے کے تو آئے نا کہ اس طریقے سے کوئی ایک دو کو ایگزامپل تو ہم بنائیں نا, ہمارے پاس آپ لے کے آئے ہیں, مدد کریں. کسٹم آفیسر کا ہے وہ ہمارے ادھر بہت زیادہ ہرس کر رہے ہیں کہ لوکل ایریا میں جو کام کر رہے ہیں, لوکل ٹریڈ جو ہو رہی ہے نا ہماری, وہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. ادھر ہمیں کافر کا جو چاند گاڑیوں پہ بچوں کے سسٹم مارا جاتا ہے, لوکل کام رہتا ہے, وہ کسٹم آفیسر لا کے تنگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے جس میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اختیار ہے کسٹم آفیسر کو سیریز میں. اس کے علاوہ ایک اور ججمنٹ ہے جس میں نا تصدر حسین جیلانی صاحب جج تھے, اس کے ساتھ 2 ججز ہیں. انہوں نے ایک پیرامیٹرز طے کیا پرزمپشن کا, جو یہ طے کرتے ہیں کہ یہ تو اسمگلنگ ہے, اس میں ٹیکس نہیں پے ہوا. انہوں نے پرزمپشن یہ دی ہے کہ اگر وہ تھرو بیریئرز آ رہے ہیں, اور جب بیریئرز آ رہے ہیں تو اس میں ٹیکس پے ہے, آپ یہ پرزیوم نہیں کر سکتے کہ یہ نان ٹیکس ہے. تو کائنڈلی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اس چیز سے روکا جائے. یہ جو نا لوکل ایریا پہ جو کام کر رہے ہیں, اسکریپ کا کام ہے, اگر وہ تو اسمگلڈ آئٹم ہے جس پہ 2S کا مور لگتی ہے, یعنی کہ جس پہ اسٹیمپ آئٹم ہے جو آپ سب سمجھ گئے, وہ ان کو تو پکڑیں, لیکن کائنڈلی یہ جو اسکریپ ہے یہ تو نہیں پکڑنا چاہیے نا. میں سر آپ کی اجازت سے سر چیئر کی جائے, کیونکہ اور بھی آنریبل ایگزیکٹو ممبرس کے کچھ کویسچنز ہیں. میں رانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں پھر کسی دن حاضر ہو جاؤں گا. جی میں پلیز شارٹ ہی بات کروں گا. میری پریکٹس بڑی اس معاملے میں رہی ہے
میں تھوڑا ماضی کی ہسٹری بیان کر کے موجودہ حال دے آؤں گا, تھوڑا سی بڑی اہم بات کروں گا, پلیز شارٹ بات کروں گا. پہلی بات سر یہ ہے, میرا تعلق اسٹیل انڈسٹریز ہے. ہم ہمیشہ ٹیکس رجیم کو لے کر چلتے ہیں احتیاط کے ساتھ, اور ہمیشہ ہماری پالیسی جو 100% ہوتی ہے اس پہ 100% ٹیکس دیا جاتا ہے. ہمارا ٹیکس ریٹ ٹرن اوور فکس کیا جاتا ہے, ہم لوگ وہ ٹیکس دیتے ہیں اپنی ریٹرن کے اندر جتنی ہماری سیل سپلائی ہوتی ہے. ہمارا ریٹ ہے 1.5% ٹرن اوور. جب ہم دے دیتے ہیں تو ہمارے پیسے جو پینڈنگ ہو جاتے ہیں پھر ایف ڈی آر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہوتے ہیں پھر ہمارا کیپٹل سارے کا سارا آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اس کی میں ایک ماضی کی مثال دوں. میرا ایک ممبر ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں اسٹیل میٹر ایسوسیشن کا, میں آل پاکستان کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کا کیس لے کے میں ایف ڈی او کے پاس گیا, کیس سینڈ ہو گیا کہ اس کو ریفنڈ دے دیا جائے. اس کا وہ 150-200 ملین روپیہ پڑا ہوا تھا. پھر انہوں نے ریفیوز کیا. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس میں کیس لے کر گیا. پھر وہ کیس ادھر سے اس کی فیور میں ہوا. ہمارے اس آر ٹی او نے اس کے پیسے نہیں دیے جب تک وہ بندہ ڈیفالٹ نہیں کر گیا, اس کی بینک کرپسی نہیں ہو گئی, اس کی فیکٹری نیلام نہیں ہو گئی, اس کا ادارہ ڈوب گیا, 500 بندہ اس کا ورکر خالی ہو گیا. سر اس کے گھر میں آج یقین کرو زکوٰۃ سے مستحق ہو چکا ہے وہ ٹیکس پیئر, جس نے آج سے پچھلی ہسٹری لی جائے تو میرا نہیں خیال اس نے بلین میں ٹیکس نہ دیا ہو. آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے گھر کا چولہا بھی نہیں چلتا. یہ کب تک چلے گا؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہم ادارے کیسے چلائیں گے؟ یہ کیسے نظام چلے گا؟ آپ سے خدا آپ کی شخصیت دیکھ کر میرا دل خوش ہوا کہ آپ جیسے ولی اللہ بندے بھی موجود ہیں. شاید ہمارے اندر کوئی زندگی کا بقایا بچنا ہے, ہماری نسلوں کو اچھائی ملنی ہے. ہم اتنی ایفرٹ کے بعد ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے پیچھے ہمارے بچے اتنے بڑے ادارے کیسے مینج کریں گے؟ اس نوٹس سے کیسے بچیں گے؟ اپنا حق کیسے لے سکیں گے؟ خدا آپ سے اپیل ہے, آپ ایف ڈی آر کے ساتھ بیٹھیں, فائنانس منسٹری کے ساتھ بیٹھیں, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں, بیٹھ کر ایسا پالیسی بنائیں جس میں لوگوں کو پیسہ ورکنگ کیپٹل جتنا ہوتا ہے آپ کی طرف چلا جائے, ان کو وقت پہ واپس کر دیا جائے, تاکہ وہ آنے والے دنوں میں پھر وہ گورنمنٹ کا ہی وہ بندہ ہے, اس مرغی نے پھر انڈا دینا ہے, پھر آپ کے پاس جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں شارٹ ہی بات کی ہے, پلیز میری بات پہ غور کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ہم ایک سیشن اور رکھیں گے, رانا صاحب کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے. جو ہاں جی جو بھی پینڈنگ کویسچن ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک میٹنگ رکھیں گے. ہم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ٹائم لیں گے انشاءاللہ جو ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. سب کا بہت شکریہ.